بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، غامدی سینٹر سے میں محمد حسن الیاس حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے اس سینٹر کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا بھر میں موجود اہل علم کو ہم اپنے سینٹر میں امریکہ مدعو کرتے ہیں، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بھی علمی فکری دینی رجحانات ہیں، تربیت، تعلیم، اس کے حوالے سے وہ کوئی آگہی رکھتے ہیں تو لوگوں تک ان کی بات کو پہنچایا جائے۔ بالخصوص وہ لوگ جو غامدی صاحب کے ابتدائی تلامذہ ہیں، ان کی فکر سے بھی وابستہ رہے، اور باقی شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو بھی ہم یہ مدعو کرتے ہیں۔ آپ سب نے ایک نام بہت سنا ہوگا، بڑے لمبے عرصے سے ہم بھی ان سے متعارف رہے۔ 1988 کے قریب بالکل ابتدائی غامدی صاحب کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جناب معیز امجد صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، بلکہ دنیا بھر میں غامدی صاحب کے افکار و خیالات کو عالمی سطح پہ جدید میڈیم میں جس شخصیت نے انٹروڈیوس کرایا وہ نام بھی انہی کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی، اور بہت کام کرتے ہیں تعلیم، تربیت، اسی طریقے سے بچوں کے حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ امریکہ تشریف لائے ہوئے تھے، ہماری خوش قسمتی ہمارے سینٹر کو انہوں نے وقت دیا، اور ہم ان سے آج بہت ساری باتیں جانیں گے، ان کی زندگی کہانی کو بھی سنیں گے، اور ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں، جو پروگرامز ہیں، ان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم معیز بھائی، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ جی، خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ ویلکم ٹو امریکہ۔ معیز بھائی بتائیے گا سب سے پہلے کہ زندگی کی کہانی کیا ہے، کیسے ہوا اس سفر کا آغاز، کب متعارف ہوئے آپ یہ غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے، اور جو کچھ آپ نے اس وقت ترجیحات قائم کی ہیں اس تک پہنچنے میں کیا کیا مراحل طے ہوئے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی ہے جی۔ ابھی ہم اس پہ جب گفتگو کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو انسان کی ایوولوشن میں کچھ ایسے سٹل مقامات ہوتے ہیں جو خود اس کے نوٹس میں بھی نہیں آ رہے ہوتے، اور یہی میری زندگی میں بھی ہوا ہے۔ میں جب میں نے 1984 سے 86 کے سیشن میں ایڈمیشن لیا MBA پنجاب یونیورسٹی میں، تو آئی واز پریولیج ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف ڈاکٹر خالد ظہیر۔ اس وقت یہ ڈاکٹر خالد ظہیر نہیں ہوتے تھے، اس وقت صرف یہ خالد ظہیر ہوتے تھے۔ تو یہ اتنی عمر میں بڑے ہیں کہ اس وقت بھی ٹیچر تھے آپ کے؟ بالکل ہے جی۔ اور یہ ان سے تعارف ہوا، ان کی شخصیت میں جو ایک اٹریکٹیونیس ہے، وہ ایک بڑے ہی پازیٹیو اور بڑے شاندار انسان ہیں۔ تو ان کے سبجیکٹ سے زیادہ ان کے ساتھ دلچسپی رہی مجھے ہمیشہ، بلکہ ان کو میں یہ مزاح میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ جو سبجیکٹ آپ نے پڑھایا وہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سب سے زیادہ محبت آپ سے تھی اس زمانے میں۔ تو یہ ٹائم گزرا، اور پھر اس کے بعد آفٹر میں MBA میں بڑا کریئر اورینٹیڈ رہا اپنی زندگی میں شروع سے، کہ ٹھیک آدمی کو کریئر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی سلسلے میں اکیڈیمکلی آئی واز ویری اسٹرانگ وچ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف۔ اور آہستہ آہستہ پھر MBA کے بعد آئی گاٹ انٹو پاکستان کے ایک بڑے بینک میں مجھے ملازمت مل گئی۔ اچھا۔ اور یہ خالد ظہیر صاحب کی محبت کے باوجود بھی ملازمت کی، جس پر آج جب میں غور کرتا ہوں تو شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عجیب قوانین ہے جی۔ وہ انسان کو کن راستوں سے اس کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو آج اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب سے جو شعور ملا، اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی سارے راستے طے کرنے تھے۔ تو وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو میرے ڈائریکٹر تھے، اور ویری ویل اسپوکن پرسن، اور انہوں نے اس پر بار بار، اینڈ ہی کالڈ ہمسیلف این اگنوسٹک، وہ اپنے آپ کو ملحد تو نہیں کہتے تھے، تشکیک میں مبتلا تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ تو میرے سے اس طرح کے سوالات کرتے رہتے تھے کہ اسلام یہ کیوں کہتا ہے، یا اسلام، اور میں ان کا جواب یہ دیا کرتا تھا کہ یہ میں اس کا اسکالر نہیں ہوں، سو آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن مسلمان ہوں بس۔ تو انہوں نے ایک دن مجھے ایک جملہ بولا اور یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ اتنا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے انسان کو اپنے اندر کہ یا تو اپنے مذہب کو جانے اور یا اس کو چھوڑ دے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو میری ایک طرح کی دکھتی رگ پر، جس طرح آپ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ جاب چھوڑ کر اپنے مذہب کو جاننا ہے۔ اچھا۔ اور میں اسلام آباد سے بغیر کسی اپنے پیرنٹس کو نوٹس دیے آ گیا واپس۔ اس وقت میری شادی ہو چکی ہوئی تھی، بیٹی تھی ایک، اور میں نے کہا کہ میں تو اب اسلام پڑھوں گا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں گا، معاش کے لیے کیا ہوگا۔ دلچسپ۔ اور اس سٹیپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے میں معاش کبھی ایشو بننے نہیں دیا، کبھی بھی زندگی میں، اور آئی ہیو آلویز بین ایبل ٹو ڈو واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو۔ اسی دوران میں جب خالد صاحب سے یہ پھر واپس ان سے دائرۂ رجوع کیا، کہ وہی تھے جن کو میں ایک مذہبی
ہستی کی حیثیت سے جانتا تھا. ان کے ذریعے سے ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کا نام سنا ہوا تھا, ضیاء الحق کے زمانے میں وہ پاپولر ہی بہت ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر جاوید صاحب کے ساتھ تعارف شروع ہوا, اور شہزاد اور میں تقریباً کچھ دنوں کے فرق سے, ڈاکٹر شہزاد سلیم میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں وہ. اچھا. تو ہم آلموسٹ ایک ہی ہفتے میں جاوید صاحب کے پاس پھر آئے, اور بس پھر اس کے بعد یہ زندگی جو تھی ہے اس طرف کو چل پڑی. جب میں آیا تھا تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ المورد اصل میں ایک اسکول کا نام ہم نے سوچا تھا کہ المورد اسکول بنائیں گے, اور اس کو لے کر میرا خیال تھا کہ شروع کیا جائے. لیکن جاوید صاحب نے ان دنوں میں 9 لیکچرز دیے تھے فکر فراہی پہ, اور ان لیکچرز کے دوران میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر میں یہ اسکول کا آئیڈیا ڈراپ کر دوں اور یہ کام کرنا چاہوں تو آپ اس کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. تو بس اس کے بعد سے پھر ایک علمی زندگی کا آغاز ہوا. عربی زبان سیکھنی شروع کر دی, جاوید صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا, ان کی فکر کو ایکڈیمکلی جاننے کی کوشش شروع کر دی. یہ سفر تقریباً 2006-07 تک تو پوری فورس کے ساتھ جاری رہا. اچھا. اور پھر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1988 سے لے کر 2006-07 تک یہ سفر تھا. اور اس کے بعد ایک پیرلل ایک پرابلم پیدا ہونی شروع ہو گئی. وہ پرابلم اصل میں تو اپنے آپ سے شروع ہوئی جی. وہ پرابلم یہ تھی کہ جو مذہب کا میری طبیعت پر اثر پڑنا چاہیے تھا وہ مجھے لگا کہ نہیں پڑ رہا. اچھا. یعنی ایک, اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ جو مذہب ہم اس سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں, یہ سوسائٹی اصل میں ابھی مذہب کے لیے تو ہے ہی نہیں, اس کے اندر تو بنیادی اخلاقی اقدار ہی نہیں ہے. یہ دو ایسپیکٹس, یعنی ایک اپنی انٹروسپیکشن کا مسئلہ تھا کہ میں خود اس میں بڑا لیک کر رہا ہوں. یعنی جو کچھ جب میں ٹی وی پہ آتا ہوں یا جب میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو جو کچھ تاثر لوگوں کو ملتا ہے وہ اصل میں حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یعنی آئی ایم ناٹ واٹ پیپل تھنک آئی ایم. یا انڈرسٹینڈنگ اسلام کو پڑھنے والے لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں, اگرچہ میں ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ اسلام میں بھی لکھتے ہوئے یہ لکھا کرتا تھا کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کرنٹ انڈرسٹینڈنگ, اور یہ اس میں ترقی بھی ہو جائے گی, اور لیکن ناٹ نیسسرلی دس از واٹ آئی ڈو, آئی ایم ناٹ اے ماڈل آف واٹ آئی پریچ. لیکن اس چیز کا احساس جب اندر بہت زیادہ ہونے لگ پڑا تو پھر مجھے لگا کہ مجھے کچھ اس کے بارے میں کرنا چاہیے. یعنی آئی براٹ اٹ اپ ود فرینڈس, دوستوں کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ, میرے ساجد صاحب, رفیع صاحب, سب لوگوں کے ساتھ اس پہ کافی بات ہوئی, طالب صاحب. اور پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ابھی مجھے ریلیجن پہ کام نہیں کرنا, آئی نیڈ ٹو نو مائی سیلف. کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بھی تھی جو میں آج جب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بہت بڑی ان کی بنیاد پہ کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کرنا تھا مجھے. اس کے بعد ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام شروع کر دیا جی. ہمارے جو ایک بورڈ کے ممبر ہیں وسیم صاحب, انہوں نے مجھے بلا لیا لیڈرشپ کالجز میں, وہ بھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا کالج تھا. اور ایجوکیشن کے اندر رہتے ہوئے اب یہ میرا مسئلہ بننا شروع ہو گیا کہ کردار کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے. اور اس مسئلے کو لے کر پھر اب باقی زندگی اس کے اوپر گزار رہا ہوں جی. 2 فیلڈز کو میں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا اس میں. ایک یہ کہ اپنی کریکشن کیسے کی جائے, وہ کیا پٹ فالز ہیں جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن, ایڈلٹ ایجوکیشن یا چائلڈ ایجوکیشن اصل میں کہتے کس کو ہیں. یہ 2 ایشوز کو میں نے اپنا سینٹر آف فوکس بنایا. ٹھیک. اور اسی پر اب کام کر رہا ہوں. بہت خوب, بڑی دلچسپ ہے یہ. یعنی کہ اتنا لمبا سفر کا مویشی آپ کا 30 سال کا ایک پیریڈ بنتا ہے جس میں آپ ایک فکر سے, دینی لحاظ سے یہ انسپریشن پیدا ہوئی کہ میں اپنے دین کو جانوں. اور اس میں جو سب سے کمال کی چیز ہے وہ یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ جب آپ کسی چیز کو ایز اے پروفیشن اپنا لیتے ہیں, اور بالخصوص جس عمر میں آپ نے فیصلہ کیا, اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے بڑی محنت کی ہوگی, عربی زبان سیکھنا, اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں پورا کا پورا مذہبی اورا آپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک دم سے آدمی رک جائے, جو اس کا نیا پیشہ ہو یا جو نیا اس کا منصب ہوتا ہے اس سے ہٹ کے پھر سے ایک نیا کام کرنا, یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کے جو انسانی نفسیات کے کچھ دقیق پہلو ہیں اس کو میں ذرا الگ سے جانوں, لیکن پیچھے ہی چلتے ہیں واپس. تو آپ نے جدید تعلیم حاصل کی, جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد غامدی صاحب سے تعارف ہوا, مذہب کو آپ جاننا چاہتے تھے, تو
یہ بڑا سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں آج بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. بڑی عمر سے مراد ظاہری بات ہے اس وقت آپ کو 30-35 سال کے تو کم از کم ہوں گے, 27 سال کے ہوں گے. تو کوئی مذہبی پس منظر نہیں, کوئی اسکلز نہیں دین کی, کوئی عربی کا پس منظر نہیں, کوئی ہمارے علوم اسلامیہ کا وہ نہیں. تو پھر کیسے آپ نے یہ اپنا دینی, جس کو آپ کہتے ہیں فنون پہ مہارت اور دینی سورسز تک رسائی کا جو علم ہے, یہ کیسے ڈیولپ کیا, کس نے کیا یہ؟ دو تین چیزیں ہیں جی بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس لحاظ سے. یعنی ایک تو یہ کہ جب جاوید صاحب کے کو جوائن کیا میں نے, اور اب ابھی ظاہر ہے کہ وہ دارالاشراق کہلاتا تھا وہ ادارہ, وہ المعرض ابھی نہیں بنا ہوتا. تو دارالاشراق میں اشراق واز دا سینٹر جی, اور اشراق میں لکھنے کو میں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا, اور مجھے اردو سے کبھی دلچسپی نہیں رہی. اچھا. یعنی کبھی بھی نہیں رہی. خالد صاحب نے مجھے بلکہ 1-2 دفعہ ڈسویڈ کیا اس پہ, اور یہ کہا کہ تمہاری ایک انگریزی کی بیک گراؤنڈ ہے, تم انگریزی میں لکھو. میں نے کہا نہیں, یہاں پر اصل میں مجھے اردو سیکھنی ہے اب. اور پھر جاوید صاحب سے جو آتھر جس کا وہ ذکر کرتے تھے, جب وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ یہاں پر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, میں مجھ کو کچھ نہیں کرنا یا مجھے کچھ نہیں کرنا, یہ جو اس طرح کے سٹل پہلو تھے, تو ان کو بہت زیادہ غور سے سننا شروع کر دیا. میں اس چیز کا قائل ہوں جی, ایون آج بھی اگر مجھے کوئی نئی فیلڈ سیکھنی پڑے اس چیز کا قائل بھی ہوں, اور اس کو میں اب تو ایک ایز اے سائنٹیفک ریالٹی بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے, انسان کا دماغ جس طرح سے ریفارم اور فارم ہو رہا ہے کنٹینیوسلی بائی پریکٹس, جس طرح سے اس کے اندر نئے کنیکشنز بن رہے ہیں, اس میں کسی وقت بھی کسی بھی چیز کو, اور میری ساری موومنٹ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی ہے وہ اس میں اکثر لوگ مڈل ایجڈ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا اس ایج میں یہ عادت چینج کر سکتے ہیں. تو میرا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ سانسیں آ رہی ہیں, کانشیس زندگی ہے, انلیس سے کوئی ڈیمینشیا کا ہم شکار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کرے, اس وقت تک ہمیں یہ ایبلٹی دی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر جو چاہیں ہم سیکھ سکتے ہیں, اور جس چیز کو چاہیں ہم ختم کر سکتے ہیں. دلچسپ, بہت بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا اپنا موز بھائی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آدمی میں اگر کریج ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک بیسک ایپٹیٹیوڈ اللہ نے آپ کو دیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ایکیڈیمک ایپٹیٹیوڈ. آپ چیزوں کو اندر اتر کے اس کی ایپسٹمولوجی, اس کے پیچھے جو ریشنل کار فرما ہے اس کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی ایسے کیا تھا ان صلاحیتوں کے ساتھ کہ آپ ایک انٹیلیجنس کے ساتھ کرٹیکلی انالائز کریں. تو پہلے وہ کام آپ نے ایک دوسری فیلڈ میں کیا, اور پھر آپ کی توجہ مذہب کی طرف بن گئی. یہ کہہ سکتے ہیں جی, بالکل کہہ سکتے ہیں. I think that is right. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا ایک میرے لیے دلچسپ نقطہ تھا جس وقت میں نے المعرض کی تحریک کی پس منظر کو دیکھا. عام طور پہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں, سینٹر بن جاتے ہیں, ان کے ماتھوں پہ چمکنے والے کلش تو ہر آپ کو خیرہ کرتے ہیں, لیکن ان کی بنیادوں میں جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس میسج کو اس وقت دنیا تک پہنچانے کی جدوجہد کی ہوتی ہے جس وقت وہ موومنٹ خود اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے, سروائیول موڈ میں ہوتی ہے. تو آپ آئے, غامدی صاحب کے پاس آئے. غامدی صاحب نے جب آپ کو ظاہری بات ہے دینی تعلیم دینے کا آغاز کیا ہوگا تو سوسائٹی میں اور بھی پریویلنٹ تھاٹس اور تعبیرات ہوں گی. کیا ترجیح کا باعث بنا, وہ بنیادی نقطہ کیا تھا جو ایک جدید پڑھے لکھے پس منظر کے آدمی کو, جس کا ایک لینگویج کا پس منظر ہے, جس کا ایک ورلڈ ویو ہے, جو چیزوں کو جانتا ہے, وہ کیوں نہیں گیا کسی روایتی دیوبندی مدرسے میں, وہ کیوں نہیں گیا مثال کے طور پہ صحت میں ڈاکٹر اسرار بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا مودودی کے افکار ہیں, بڑے علماء ہیں, کس چیز نے کلک کیا آپ کو ان کی فکر کی طرف؟ میرا خیال ہے جی جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھ میں آئی اس وقت, اور which really created a lot of conviction in me, وہ نظم قرآن تھا جی. یعنی قرآن مجید کو میں, ظاہر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی طرح پڑھتے تو ہیں ہی, لیکن میری دلچسپی ہمیشہ قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے تھی, اور میں اس کے بعد لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ہمیں کتاب سمجھنی چاہیے, اس پر ہمیں گروپس بنانے چاہیے سمجھنے کے لیے. اور لیکن اندر سے ایک چیز کی بڑی پرابلم رہی مجھے کہ جب میں اگر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو زیادہ دیر پڑھ نہیں پاتا ہوں. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں, ایک کے بعد دوسری کو شروع ہو جاتی ہے, انکنیکٹڈ ڈسکنیکٹڈ سی باتیں. جب یہ چیز جو تھی اس کی طرف توجہ ہوئی, جب سمجھ میں آئی اصلاحی صاحب کا تدبر قرآن, مجھے کسی نے جب ریکمینڈ کیا, اپنے ڈاکٹر خالد صاحب نے, تو اس کے نتیجے میں اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں ان کے کسی شاگرد کے پاس جاؤں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز فارچونیٹ کہ جاوید صاحب سے متعارف ہو گیا, اور خالد صاحب ان کو جانتے تھے.
ادروائز شاید یہ مشکل ہو جاتا. یعنی اس میں دو ایسپیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو چانس کا ایسپیکٹ تھا. وہ چانس کا ایسپیکٹ یہ تھا کہ خالد صاحب میرے استاد تھے اور ان کا ایک انفلوئنس تھا میرے اوپر محبت کی وجہ سے. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ تھا کہ جو ذہن میں سوال تھا وہ قرآن سے ریلیٹڈ تھا. اور آج جب میں اس کو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جس طرح میں نے گزارش کی آپ سے پہلے کہ آج میرا نقطہ نظر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کئی دفعہ ہماری پلاننگز کو توڑ کر اس جگہ پہنچاتا ہے کہ جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، بہت سارے سوالات ہیں جی. معظم امجد صاحب نے بے تحاشا کتابیں بھی لکھی ہیں. اس کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے پوری لائف کی اورینٹیشن میں ایک میجر شفٹ آیا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ دینی مذہبی ایک موومنٹ کے ساتھ ہی وابستہ رہے. ان موومنٹس کے اندر کیا ڈائلماز پیدا ہو جاتے ہیں، اس پہ ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا یہ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن ان کی نظر میں کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، سب کچھ پوچھیں گے. اگلی نشست میں وقت یہاں پہ ختم ہو، تب تک آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.